بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں ہم ظاہر ہے جہاں پہ باقی دیگر عبادات کرتے ہیں، قرآن حکیم کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ قرآن کا بنیادی جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن خود سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی رہنی چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک میں جس ماہ میں یہ عظیم کتاب جو ہے وہ نازل ہوئی۔ لیکن آج کے اس ولاگ میں ایک بہت ہی نازک بلکہ مشکل موضوع کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور کوشش میری یہی ہوگی کہ یہ جو ہے وہ آپ لوگوں تک ایک میسج جائے، اور آپ لوگ بھی اس پہ جو ہے وہ اپنی رائے دیں، کیونکہ جب قرآن حکیم کو آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے یا بعض وقت آڈیو ٹرانسلیشنز بھی آپ سنتا ہے، اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو ایک آیت اکثر ریپیٹ ہوتی ہے، بار بار آتی ہے کہ جسے چاہتا ہے خدا ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خدا گمراہ کرتا ہے، جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پہ لانے والا نہیں ہے۔ اس نوعیت کی آیت جو ہے وہ کافی مقامات پہ قرآن حکیم میں آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اس پہ غور و فکر کرو، اور جب غور و فکر کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے جو نوجوان نسل ہے جو یورپ میں جو جوان ہو رہی ہے، ظاہر یہ لوگ ہر چیز لاجک سے، سوال سے بات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اسکولوں میں بھی یہاں پہ ریلیجن پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں اسکول میں جو 10 سال بلکہ کالج کے 3 سال، تو یہ جو بچے میں سمجھتا ہوں جو دوسرے ملکوں سے، پاکستان سے آتے ہیں، ان کی نسبت یہاں کے جو بچے رہنے والے ہیں، انہوں نے ریلیجن کو زیادہ بہتر انداز سے پڑھا ہوتا ہے۔ بہتر انداز سے مراد یہ کہ انہوں نے باقی ریلیجنز کے بارے میں بھی پڑھا ہوتا ہے، ان کو صرف اسلام کے بارے میں نہیں، ان کو یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھزم، سکھزم سب انہوں نے پڑھے ہوتے ہیں۔ اور اسلام بھی جو انہوں نے پڑھا، میں نے سلیبس بچوں کا دیکھتا رہا ہوں، بڑا لاجیکل اور بڑا کنکریٹ قسم کا جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے، اور جس سے ایک عام جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ اسکول سے نکل کے آتا ہے اس کو اسلام کی ایک بہت اچھی پکچر نظر آتی ہے، اس میں بڑی پازیٹیو چیز جو ہے نظر آتی ہیں۔ اب اس طرح کی جب آیات پہ وہ غور کرتے ہیں، جی خدا گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو ہدایت نہیں دیتا، تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ بھی پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ اگر خدا نے ہی ہدایت دینی ہے، خدا نے ہی گمراہ کرنا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے طور پہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ ہدایت لے سکتا ہے؟ اور جو جیسے میں نے کہا، جو نوجوان نسل جو یورپ میں پروان چڑھ رہی ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، اور یہ اکثر علماء سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ بہت ہی شاذ و نادر کسی نے دیا ہو۔ اور پھر یہ سورہ بقرہ میں بھی ایک آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قرآن حکیم کو پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو گمراہ ہونے والے کہتے ہیں اگر قرآن پڑھ کے ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ سوال ہے، اس کو میں تقدیر کے مسئلے کے ساتھ لنک نہیں بھی کر رہا، کیونکہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو سورہ حامیم سجدہ جو ہے، اس کی 40ویں آیت میں کہا گیا کہ تم جو چاہو کرو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ بھی ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اور اس پہ بھی بہت سی آیات ہیں، لیس للانسان الا ما سعی۔ تو اب یہ ایک پھر مقام آ جاتا ہے کہ کیا خدا نخواستہ قرآن میں کنٹراڈکشن ہے؟ تو کنٹراڈکشن تو قرآن میں ہے نہیں، کیونکہ قرآن اپنی سچائی کی سب سے بڑی جو دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اس میں کسی جگہ پہ بھی آپ جو ہے وہ تضاد نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں تو بہت سی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی دنیا میں ہر انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے، نہ اس پہ کوئی جبر ہے، اور نہ ہی اس انسان کا جو ارادہ و اختیار ہے اس کو سلب کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ تمام انسانوں کو ہدایت پر پیدا کر دیتا، اور پھر کہا کہ ہم نے انسان کو علم کے ذرائع دیے اور اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اب جس کی مرضی جو چاہے راستہ وہ اختیار کرے۔ اور سورہ بلد میں کہا کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دیں اور دونوں راستے دکھائے۔ اسی نوعیت کا بیان سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، سورہ مدثر میں اور سورہ نجم میں بھی ہے۔
اب ان آیت سے صورتحال جو ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن سورہ بقرہ میں بھی جب یہ کہا گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور یہ مہر لگنے کی نوعیت کی جو پیغام ہے یہ اور بھی کئی جگہ پہ آتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو جب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ انسان جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا جی کہ جو گمراہی ہے اس کو خدا کی طرف سے منسوب کرنا، یا خدا جو ہے وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، اس نوعیت کی آیات سورہ الکہف میں بھی ہے، سورہ زمر میں بھی ہے، اس کی آیت 36 37 ہے، پھر سورہ شورا کی آیت 44 اور 46 ہے، پھر سورہ رعد ہے، سورہ روم ہے، سورہ المومن ہے، اور سورہ انعام ہے۔ اب ان آیات کے تراجم کو جب ایک نوجوان پڑھتا ہے اور وہ اس کو سوچتا ہے کہ اگر جو لوگ گمراہی پر ہیں تو پھر وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی اس میں ہمارا تو قصور کوئی نہیں ہے، خدا نے ہی ہدایت دینی ہے، خدا نے ہی گمراہی دینی ہے، تو خدا نے ہمیں گمراہ کر دیا، پھر ہم کیا کریں معاذ اللہ۔ تو لیکن اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ اب اگر ان آیات کا تقابل ان آیات سے کیجئے جن میں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ظاہر کیا گیا، اور جس میں کہا گیا کہ جس کی مرضی چاہے ہدایت اختیار کرے، جس کی مرضی چاہے گمراہی لے، تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ہدایت اور گمراہی خدا کی طرف سے ہی ہو تو پھر یوم حساب کی ضرورت نہیں ہے، اور لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ جب خدا نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا جی اس میں میرا قصور نہیں، یہ تو تیرے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ نہیں ہلتا۔ تو خدا نے کہا کہ نہیں، تم نے حکم کی روگردانی کی اور اس کی جرم میں تم جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو۔ تو اب اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اگر ہم اس قسم کے تراجم پڑھتے ہیں تو بنیادی طور پہ جو میرا ایک قرآن حکیم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس چیز کو دیکھتا ہوں، بہت سے تراجم کو میں نے پڑھا ہے، ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے مترجمین نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، خصوصاً قرآن حکیم جیسی کتاب کا، اتنی عظیم کتاب کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو قرآن حکیم کے 100 سے زیادہ ترجمے ہیں، 100 سے زیادہ ترجمے ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ اگر مطمئن نہیں ہوتے تو اگلا ترجمہ کرتے ہیں، اگر ویسا ہی ترجمہ کرنا ہے تو پھر نئے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ایک مسلک، ایک ایک فکر کے اندر کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ جو قرآن کا پیغام ہے اس کو اس طرح سے جو بیان کرنے میں کچھ کمی رہ جائے تو اگلا جو ہے وہ ٹرانسلیٹر آتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے۔ اور ہوا یہی ہے کہ قرآن کے ان تراجم کی وجہ سے جو الفاظ وہاں پہ ہونے چاہیے تھے، یا جو پیغام ہے جو بجائے اس کا ترجمہ کرنے کے اس کا اگر مفہوم سمجھا دیا جاتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر شاید یہ صورتحال واضح نہ ہوتی۔ اب اگر ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کی طرف سے ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی خدا کے بنائے ہوئے اصولوں اور قوانین کے مطابق ملتی ہے۔ جو کوئی ان کے مطابق چلتے ہوئے ہدایت لینا چاہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو کوئی ان کے خلاف چل کر گمراہی اور ضلالت اختیار کرنا چاہے تو اس کو گمراہی مل جاتی ہے، چونکہ یہ سب قوانین خداوندی کے مطابق ہوتا ہے، جسے مشیت خداوندی بھی کہتے ہیں، اور اس کو خدا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کافروں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انکار کرنے والے اس ہدایت کی طرف آنے سے اپنے طرز عمل کی وجہ سے اپنے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور خدا کے قوانین کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ اصل جو ہے وہ مفہوم یہی ہے کہ چونکہ یہ خدا نے تمام ہمارے سامنے پرنسپلز رکھ دی ہیں، اور جس کو سنت اللہ کہا گیا ہے، جس میں خدا کہتا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہدایت اور گمراہی کہ اصول قوانین خدا نے بنا دیے، اور چونکہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں اس لیے خدا کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ تو انسان کو مکمل خدا نے اختیار ارادہ دیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو چاہے اپنی دنیا میں تم جو چاہو کرو، جو چاہے ہدایت اختیار کر لے، جو چاہے گمراہی اختیار کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یا قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جس شخص کے دل میں خود ہی ایک جو ہے وہ غلط سوچ ہے، منفی طرز عمل ہے، یا وہ اس ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتا، تو وہ گمراہ ہوگا۔ اور جو کوئی کوشش کرے گا
اور اللہ کے فضل کی تلاش کرے گا، خدا سے رحمت کا امیدوار ہوگا اور خدا سے یہ التماس کرے گا، آرزو رکھے گا کہ اس کو سیدھے راستے پہ خدا چلائے، تو وہ پھر سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ یہ ایک موضوع بڑا نازک اور بہت ہی مشکل تھا، کوشش کی ہے کہ اس کو مختصر انداز سے بات کی جا سکے، اور اس حوالے سے ایک کالم بھی میں نے لکھا ہے جو قومی اخبارات میں جو ہے وہ شائع ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جب کبھی ہم قرآن حکیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی جیسے ہر ایک پیشے اور پروفیشن کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں تو ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے، اگر انجینئرنگ کی بات کرنی ہو تو کسی انجینئر سے کرے، اگر قانون کی بات ہو تو کسی وکیل سے کرنے، تو وہ ان پروفیشنز کے ایکسپرٹس کے پاس جانا چاہیے۔ یہ بات پروفیشنز کی ہے، دین پروفیشن نہیں ہے۔ قرآن ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کو سمجھ کے ہمیں سمجھائیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن نے 4 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنا دیا سمجھنے والوں کے لیے۔ ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، ہاں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو ہم اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنا، اس پہ بات کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے، آپ سے بھی پوچھنا ہے، تو اس لیے کسی پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ جو ہے وہ اس کو نہ کریں۔ ہاں اس میں اگر کسی جگہ پہ اگر آدمی کو کسی کی ضرورت ہے تو اس سے ضرورت مدد لینی چاہیے۔ بہرحال اس موضوع پہ جو میری رائے تھی ایک قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے وہ میں نے پیش کر دی ہے۔ اس پہ اگر آپ لوگ مزید کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔